بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل کو بہت پسند کیا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ آج کی سچی آپ بیتی ہمیں UAE سے بھیجی ہے ارشد نے۔ سنتے ہیں ارشد کی سچی آپ بیتی۔ ارشد بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے دوست کے ساتھ پیش آیا اور یہ 1991 کی بات ہے۔ ہم لوگ نئے نئے کالج میں آئے تھے اور کالج میں میری ملاقات شرجیل سے ہوئی۔ شرجیل جو تھا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ملنسار لڑکا تھا۔ بہت جلد ہماری دوستی جو تھی وہ گہری ہو گئی کیونکہ اسے بھی میوزک سے بہت لگاؤ تھا اور مجھے بھی میوزک کا بہت شوق تھا۔ اس زمانے میں جو میوزک بینڈ تھے ان کا بڑا رجحان تھا اور وہ بھی چاہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنا ایک چھوٹا سا میوزک بینڈ بنائیں، اور وہ کی بورڈ بہت زبردست بجاتا تھا اور اس کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ ہماری یہ دوستی اتنی گہری ہو گئی کہ ہم لوگ ہر ٹائم ایک ساتھ ہی رہتے تھے، اور جب سے ہم لوگوں نے اپنے بینڈ کے بارے میں سوچا تھا تب سے ہمارا جو ٹائم تھا بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ گزرتا تھا، اور میرا اس کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی سب سے بڑی اولاد تھا اور اس کے جو والد صاحب تھے وہ بھی ایک اچھے اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے۔ خیر اچانک ہی میرے اس دوست کی ڈیتھ ہو گئی، اور ڈیتھ سے ایک دن پہلے ہم لوگوں نے بہت سارا ٹائم ایک ساتھ گزارا اور بڑی ساری ہم نے پلاننگ کی کہ ہم لوگ جو ہیں مستقبل میں ایک اچھا سا اپنا بینڈ بنائیں گے اور اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں گے، کیونکہ وہ جو تھا پڑھائی میں بھی میرا وہ دوست بہت اچھا تھا۔ مگر نہ جانے کیا ہوا کہ اچانک ہی اس کا جو تھا انتقال ہو گیا، اور یہ خبر اتنی شاکنگ تھی کیونکہ اسی رات میں اس کو سی آف کر کے آیا تھا، اور لفٹ میں جاتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت ساری باتیں کی تھی۔ اس کی اچانک موت نے مجھے جو تھا بہت شاکنگ کر دیا تھا۔ میں بہت ہی کہنے کے شوق میں تھا کہ میرا اتنا اچھا اتنا پیارا دوست کہ اچانک اسے کیا ہو گیا، اور رات ہی تو میں اسے گھر پہ سی آف کر کر آیا تھا۔ اس کی اچانک موت پہ اس کی جو والدہ تھی وہ سکتے میں تھیں، اور تمام لیڈیز اور ان کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کا سکتہ جو ہے وہ کسی طرح ٹوٹے، یہ روئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ارشد کو بلایا جائے، کیونکہ میں اس سے بہت کلوز تھا اور میرا جو تھا ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ پھر ان کے گھر والوں کے کہنے پر میں ان کی والدہ سے ملا۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ مجھے بلایا جائے تاکہ جو ہے ان کی والدہ کا سکتہ ٹوٹے۔ خیر میں ان کی والدہ کے پاس جب گیا تو انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے گلے لگا کر کہتی کہ تم سے شرجیل کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ مسلسل یہی کہتی جا رہی تھیں کہ تمہارے پاس سے شرجیل کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور وہ ایک نازک سی عورت، جب انہوں نے مجھے گلے لگایا اور جب انہوں نے مجھے دبایا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور ان کا اس طرح رونا دیکھ کر میں بھی ان کے ساتھ لگ کر بہت رویا، کیونکہ اچانک اس کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ کافی دیر وہ میرے گلے لگ کر روتی رہیں اور میں بھی رویا، بہت رویا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کا رونا مجھے بہت تکلیف دی اس رونے نے۔ خیر جب ہم اس کو دفنا کر گھر آئے تو کافی لوگ جو جا چکے تھے
مگر میرا دل جو تھا وہ اسی گھر میں اٹکا ہوا تھا، اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنا اتنا اچھا اور اتنا پیارا دوست مٹی کے حوالے کر کے آیا ہوں۔ خیر، ہم لوگ مردانے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے والد صاحب تھے، اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور ایک دو اور ان کے رشتہ دار تھے۔ میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ان کے والد صاحب کو دلاسا دے رہے تھے، اور ہم لوگ شرجیل کی ہی باتیں کر رہے تھے۔ آپ میری بات پہ یقین کریں کہ جب ہم لوگ وہاں بیٹھے تھے تو ہمیں شرجیل کے کمرے سے کی بورڈ کے بجنے کی آواز آئی، اور یہ آواز وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے سنی، اور میں نے بھی فوراً ہی اس کے چھوٹے بھائی سے کہا کہ شرجیل کا کی بورڈ بج رہا ہے۔ اور وہاں پر میرا ایک اور دوست تھا جو کہ تھوڑا سا ہم سے بڑا تھا، اور ہم دونوں فوراً اٹھ کر اس کے کمرے کی طرف گئے۔ جب ہم اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچے ہیں تو اندر سے کی بورڈ کے بجنے کی آواز آ رہی تھی، مگر جیسے ہی میں نے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھولا، تو وہ آواز بند ہو گئی۔ کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں سناٹا تھا بالکل، اور کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ شرجیل کا کی بورڈ کہاں رکھا ہوا ہے۔ اور جب میں اس کے پاس گیا اور میں نے نیچے اس کا اڈاپٹر دیکھا تو وہ بھی نکلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب کو حیرانگی ہوئی، مگر ڈرائنگ روم میں جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں تمام لوگوں نے اس آواز کو سنا تھا، اور گھر میں اس ٹائم 10 سے 15 لوگ موجود تھے، اور اس کی جو والد صاحب تھے وہ کی بورڈ کی آواز سن کے بہت زیادہ روئے۔ انہیں اپنے بیٹے کی بہت یاد آئی اس ٹائم۔ میں اور میرا دوست واپس آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، اور یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ آواز ہم سب نے سنی تھی۔ پھر اس کے بعد سے میں ان کے گھر میں بہت دفعہ گیا، اور ان کے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ کبھی کبھی اس کے کمرے سے جو ہے وہ کی بورڈ کے بجنے کی آواز آتی ہے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ کی بورڈ کیسے بجتا ہے، اور ہم نے اس کا کمرہ اسی طرح بند رکھا ہوا ہے، اور اس کی کسی چیز کو ہم نے نہیں لایا۔ پھر اس کے بعد سے میں نے بھی بالکل میوزک کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں اپنے دوست کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کر سکا میوزک کا، اور میرا اتنا خوبصورت دوست، اتنا جوان، اس اچانک موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو یہ تھی ارشد کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان۔